بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز، کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دروس فی علم الاصول حلقہ ثالث کا سبق نمبر 135 آغاز کر رہے ہیں، جس میں عنوان کرا دیا گیا کتاب کے عبارت اطلاق الواجب لحالت المزاحمت سے لے کر التقیید بعدم المانع الشرعی تک۔ طلاب کرام عزیز، آج کے درس میں جن نکات کو محور گفتگو کرا دیا جائے گا وہ یہ ہیں: نمبر 1، اطلاق واجب میں تزاحم کی دو صورتوں کی وضاحت کی جائے گی۔ یعنی واجب مطلق ہو تو وہاں پہ امتثال امرین کے بارے میں جو تزاحم پیش آتا ہے اس کی دو صورتیں ہیں، ان دو صورتوں میں تزاحم کو بیان کیا جائے گا۔ نمبر 2، تزاحم کی دوسری صورت کے بارے میں پھر نظریات ہیں کہ تزاحم ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، اس کے بارے میں وہ نظریات پیش کیے جائیں گے۔ آئیے عبارت کو ملاحظہ فرمائیں۔ فرماتے ہیں: اطلاق الواجب لحالت المزاحمت، واجب کا مطلق ہونا بدون قید و شرط ہونا اس صورت میں جب واجب کے بارے میں جو امر ہے وہ دوسرے واجب کے بارے میں امر کے ساتھ تزاحم رکھتا ہو۔ اب اس تزاحم کی دو صورتیں شروع میں بیان کرتے ہیں، دونوں کے لیے مرحوم شہید صدر مثالیں بھی بیان فرمائیں گے۔ پہلی صورت یہ: قد تکون المزاحمت قائمۃ بین متعلق امرین علی نحو یدور الامر بین امتثال ھذا او ذاک۔ پہلی تزاحم کی صورت یہ ہے کہ تزاحم ہوگا، قائم ہوگا دو امروں کے متعلق کے درمیان میں۔ یہ گزشتہ دروس میں بیان ہو چکا ہے کہ ایک دفعہ تزاحم کا تصور مرحلہ جعل امر میں ہے، دوسری مرتبہ مرحلہ امتثال امر میں ہے، اب متعلق امر کے بارے میں ہے۔ ٹھیک، دو امروں کا جو متعلق، دیکھیے یہ صلے ہے یا اغل نجاس عن المسجد، یہ امر ہے، یہ جعل ہے، حکم ہے، ہر حکم کے لیے متعلق و موضوع کی ضرورت ہے۔ اب متعلق کے اندر تزاحم ہے، یعنی دو امروں کا متعلق، فرق صلے کا اور عدل کا اس طرح سے متعلق ہے کہ مسئلہ دائر ہے، مسئلہ گھومتا ہے اس میں کہ اس کو انجام دیا جائے یا اس کو انجام دیا جائے۔ یعنی اس طرح سے ہے کہ آپ دو واجب ہیں، دو امر ہیں جن کے دو متعلق ہیں، ان دو متعلق میں سے ایک موسع ہے اور ایک مضیق ہے، واجب موسع اور مضیق، اور آپ ایک کو انجام دے سکتے ہیں، ایک کو کما اذا کان صلاتو، معاف کیجیے گا اس میں ہے یعنی دونوں کا وقت ضیق ہے، تنگ ہے۔ کما اذا کان وقت صلاۃ ضیقن، بس نماز کا وقت بھی تنگ ہے۔ فرض کریں کہ نماز صبح آخری 5 یا 3 منٹوں میں ادا کرنا چاہتے ہیں، اگر ادا نہیں ہوگی تو قضا ہو جائے گی۔ وقت المکلف بنجاست المسجد، اور یہ مکلف جب نماز پڑھنے آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ مسجد میں نجاست موجود ہے، تفوت ازالتها الصلاۃ رأسا، یہاں پہ وقت نماز بھی تنگ ہے اور ازالہ نجاست بھی امر فوری ہے، جس کا وقت تنگ ہوتا ہے فوراً اس کو زائل کرنا ضروری ہے۔ یہاں پہ اگر ازالہ نجاست کرتا ہے تو نماز اصلاً بالکل ادا ہی نہیں کر پائے گا۔ یہ تزاحم ہے، یعنی متعلق امر میں۔ وقد، یہ مثال آپ نے ملاحظہ فرمائیں، وقد لا تکون ہناک مزاحمۃ علی ھذا النحو۔ اچھا، یہ دوسری صورت ہے کہ اس طرح سے نہیں ہے، یعنی متعلق امرین میں نہیں ہے تزاحم، بلکہ وانما تکون بین احد الواجبین وحصۃ معینۃ من حصص الواجب الاخری۔ اس میں غور فرمائیں، یعنی دو واجب ہیں، ایک واجب خالص سے دوسرے واجب کے دو حصے ہیں۔ ٹھیک، ان دو حصوں میں سے ایک، یعنی دو واجب ہیں
उनमें से एक के दरमियान तज़ाहुम पेश आ रहा है और दूसरे वाजिब के एक हिस्से के दरमियान में, मुअय्यन और मखसूस हिस्से के दरमियान में तज़ाहुम पेश आ रहा है। वहां पे पहली सूरत में मुतअल्लिक़ैन अमरैन के साथ था। इसमें क्या है, एक वाजिब और दूसरे वाजिब के एक हिस्से में, यानी उसके दो हिस्से हैं, फिर एक मुअय्यन मखसूस हिस्सा है उसके दरमियान और इस पहले वाजिब के दरमियान तज़ाहुम हो रहा है। वह मिसाल, इसकी मिसाल मुलाहिज़ा फरमाइएगा, बात वाज़ेह हो जाएगी। अन यकून वक्त सलात मुअस्सन, यानी यहां पे एक वाजिब मुअस्सा है, दूसरा वाजिब मुज़य्यक है। वहां पहले में क्या था, दोनों मुज़य्यक थे, मुअस्सा है। फर्क नमाज अव्वल वक्त में है और वो तकुन और आके वो जब मस्जिद में आता है नमाज पढ़ने के लिए, देखता है कि मस्जिद नजिस है। व तकुनुल इज़ालत मुज़ाहमतन लिस्सलात फी अव्वलिल वक्त, फिर ये जब अव्वल वक्त में नमाज पढ़ने आता है तो अज़ल नजासा अनिल मस्जिद, ये उसके साथ तज़ाहुम पैदा करता है। वो कहता है नहीं, पहले नमाज ना पढ़ें, आप इज़ाले निजासत करें। और वह इम्कान मुकल्लफ अयुज़ील सुम्मा युसली, और मुकल्लफ के लिए दूसरी जानिब चूंकि नमाज का वक्त वसी है, पहले मुमकिन है ये कि पहले नजासत को ज़ाइल करे फिर नमाज पढ़े। वनहनु कुन्ना नतकल्लमु अनिल हालतिल ऊला मिनल मुज़ाहमत। शहीद सदर फरमाते हैं, अब ये दूसरे से हो गए तज़ाहुम की, हम गुफ्तगू करेंगे पहली सूरत के तज़ाहुम की जो पहली सूरत है, यानी जब दो अमर के मुतअल्लिक़ैन में तज़ाहुम आ रहा है। वह अम्मल हालत सानियत, यानी हमारी गुफ्तगू पहले के, लेकिन दूसरी सूरत के बारे में इख्तिलाफ है। सरसरी निगाह से दो कौल इसके बारे में दूसरी सूरत के बारे में पाए जाते हैं कि आया दूसरी सूरत में जहां पे एक वाजिब मुअस्सा है, दूसरा वाजिब है जिसके दो हिस्से, उनमें से एक हिस्सा है जो मुज़य्यक है, इनके दरमियान तज़ाहुम को तसव्वुर किया जा सकता है। यही दो कौल हैं। फ़क़द युक़ालु, पहला कौल यह है कि अन्नहु ला मुज़ाहमत बैन अमरैन। इस मिसाल में जो दूसरी सूरत की आपने मुलाज़ा फरमाई, असल तज़ाहुम नहीं है। क्यों? इम्कान इम्तिसाल महमान, चूंकि मुमकिन है नमाज को आप अव्वल वक्त में अदा ना करें, अदा कर होगी आखिर वक्त में या वसत वक्त में, और दूसरी तरफ से जो अज़ल नजासत का अम्र है वो भी अदा हो जाएगा। दोनों अम्र मुमकिन है। हकीकी तज़ाहुम वहां है जहां पे एक अंजाम दिया जा सके, दूसरा तर्क किया जाए। फ़इन्नल अम्र बिस्सलात मुतअल्लिक़ुन बिलजामिअ बैनल हिस्सतिल मुज़ाहमत वगैरह। बस अम्र जो नमाज के बारे में वो दो यो ताल्लुक रखता है जामे के साथ, यानी नमाज जिसके दो मिसदाक को दो फर्द हैं, एक वो हिस्सा जो तज़ाहुम रखता है नमाज का इसके साथ अज़ल नजासत के साथ, और दूसरा जो तज़ाहुम नहीं रखता, तज़ाहुम नहीं रखने वाला वो है जो आखिरी वक्त में नमाज पढ़ेगा, और जो अव्वल वक्त में पढ़ना चाहते वो तज़ाहुम रखता है। वल मुकल्लफ़ु क़ादिरुन अला ईजादिल जामिअ मअल इज़ालति, मुकल्लफ दरगाह की कुदरत रखता है कि जामे बैन हिस्सत मुज़ाहमा वगैरह को ईजाद करे और दूसरी तरफ से इज़ाल निजास भी हो जाए, यानी नमाज भी हो जाए, इज़ाल निजास भी। नतीजे में फला तज़ाद बैन वाजिबैन, दो वाजिबों के दरमियान में तज़ाद और तज़ाहुम पेश नहीं आएगा। वहादा ये यानी दूसरी सूरत के बारे में ये था कि तज़ाहुम ही नहीं है। ये दूसरी सूरत के बारे में पहला कौल ये है। वहादा यानी इसका मतलब ये है कि अन्ना कुल्ल मिनल अमरैन युलाइमुल आखर, यहां पे जो दो अम्र हैं सल्ले और अदल निजासा, इस दूसरी मिसाल दूसरी सूरत की जो मिसाल बयान की गई दूसरे तज़ाहुम की दूसरी किस्म में, दोनों में से एक अम्र दूसरे के साथ मुनासिबत रखता है, दूसरे के साथ वो जुड़ सकता है, दूसरे के साथ वो इकट्ठे हो सकता है, टकराव नहीं है। फ़इज़ा तरकल मुकल्लफ़ुल इज़ालता, बस अगर मुकल्लफ इज़ाल निजास को छोड़ देता है, तर्क करता है, वसल्ला काना कद अफरद बिवाज फर्द मिनल वाजिबिल मामूल बिहा फलन, और वो नमाज पढ़ता है तो गोया कि उसने नमाज के एक फर्द को, एक मिसदाक को बिलफेल उसने अंजाम दिया है, जिसके बारे में वो फर्द जिसके बारे में अमर किया गया था। ये दूसरा कौल है। वक़द युक़ालो, ये तज़ाहुम की दूसरी सूरत के बारे में दूसरा कौल, दूसरा नज़रिया है, वो ये कि अन्नल मुज़ाहमत वाक़िअतुन बैनल अम्र बिल इज़ालति व इतलाक़ अल अम्र बिस्सलात लिल हिस्सतिल मुज़ाहमत। फरमाते हैं मुज़ाहमत मौजूद है उस अम्र के जो यानी अज़ल निजासा के दरमियान में और ये सल्ले के दरमियान में, वो जो अम्र मुतलक नमाज के बारे में
لیکن وہ جسکے دو مصداق ہیں، ایک وہ حصہ جو تضام رکھتا ہے ازل نجاست کے ساتھ یعنی اول وقت والی، تو فلا يمكن ان يتلاءم الامر بالازالت مع هذا الاطلاق فی وقت واحد، ایک ہی وقت میں، فرض کہ اول وقت میں جو 3 منٹوں میں جتنی رکعتیں ادا ہو سکتی ہیں، اسی میں جب آپ اسی میں واجب فوری تسلیم کرتے ہیں ازل نجاست کو، اسی میں تو دونوں نے تضام پیدا کریں گے، ایک واجب ایک امر وہ مناسبت نہیں رکھے گا دوسرے واجب کے ساتھ ایک ہی وقت میں۔ یہ 2 قول تھے۔ اب اس بحث کے بارے میں یعنی دوسری صورت مزاحم کی دوسری قسم کے بارے میں جو 2 اقوال نظر آئے آپ کو، ان کے بارے میں شہید صدر کا نہائی نظر وہ صحیح و یقال ہے، اس میں بہتر یہ یوں کہا جائے کہ تفصیل ہے کہ ان لهذه المسألة ارتباطا بمسألة متقدمة، اس مسئلے تضامن کا تعلق اس مقام میں جو دوسری صورت میں ایک واجب موسع ہے دوسرا مضیق ہے، یہ گزشتہ مسئلے کا تعلق رکھتا ہے۔ گزشتہ مسئلہ کون سا ہے؟ وہ انه هل يمكن التکلیف بالجامع بین المقدور وغیر المقدور، کہ آیا کسی بھی مکلف کو عابد کو ایسی چیز کا مکلف بنانا تکلیف دینا ایسے جامع کے بارے میں صحیح ہے ممکن ہے جس جامع کے 2 مصداق ہوں، ایک مقدور مکلف دوسرا غیر مقدور مکلف، تو اس بارے میں وہاں پہ اختلاف تھا، اختلاف کی طول و تفصیل والی بحث تھی، تو وہی بحث فرماتے ہیں کہ ادھر آئے گی تب یہ مسئلے کا حل ہوگا۔ اب یہ تفصیل ہے فَإِنْ أَخَذْنَا فِي تِلْكَ الْمَسْأَلَةِ، اگر اس مسئلے میں ہم یہ اخذ کرتے ہیں یعنی اس نظرے کو لیتے ہیں بے وجہ نظر المحقق النائینی، محقق نائینی یعنی ایک محقق نائینی کا نظریہ تھا، ایک مرحوم یعقوب خراسانی کا القائل، اس کو ہم لیتے ہیں کون کہ وہ فرما رہے تھے کہ بامتناع ذالک، یہ نہیں ہو سکتا۔ وَأَخَذْنَا الْقُدْرَةَ تکوینیت بالمعنى العام المشتمل على عدم الاشتغال بامتصال واجب مزاحم لا يقل عنه اہمیتاً، اور ہم یہاں پہ عکس کریں قدرت تکوینیہ یعنی سالم الاعضاء اور سالم الاحواس ہونے کو اس معنی میں جو عمومی معنی ہے جو عرض کیا سالم الاعضاء سالم الاحواس ہونا، جو مشتمل ہے اس بات پر کہ یعنی مشغول نہ ہو مکلف ایک ایسے امر کے امتصال میں جو پہلے واجب کے ساتھ تضامن رکھتا ہو، کم از کم وہ جس کی اہمیت اس پہلے واجب سے کم نہ ہو بلکہ اس سے اہم ہو، وہ پہلا مہم ہو۔ یہ تو اگر ایسے ہوگا تو کان معنی ذالک فإن أخذنا کا یہ جواب شرط ہے، تو اس کا مطلب یہ نکلے گا کہ ان تکلیف بالجامع بین الحصۃ المبتلات بمزاحم وغیرها تمتنع ايضا، تو وہ تکلیف جو جامع کے بارے میں ہوئی ہے وہ اس حصے کے درمیان میں جو تزاحم کے ساتھ مبتلا ہے یا اس حصے کے علاوہ یہ بھی معنی میں یہ تکلیف بالجامع بھی درست نہیں ہے۔ فیقوم تزاحم بین الامر بالجامع بالازالۃ والامر، تو یہاں پہ تزاحم یعنی صلے جو جامع بین 2 حصوں کے درمیان ہے اور ازل کے درمیان ہو گیا، وہیں نہ اذن یتبع قانون باب تزاحم، یہاں پہ جب ٹکراؤ ہوتا ہے جب دونوں واجبوں کے درمیان میں دونوں امر کے درمیان میں تزاحم پیش آتا ہے تو تزاحم کا علاج ایک یہ ہے کہ دیکھا جائے گا کہ ان دونوں میں سے اہم کون ہے مہم کون ہے، جو اہم ہے اس کو مقدم کیا جائے گا، وہ تقدیم بالاہمیت ہے، اہم ہے اس کو مقدم کیا، اور اہم ازل نجاست ہے۔ وا شک شک نہیں اس میں کہ فی ان الامر بالازالۃ اہم، کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ازالہ نجاست کے بارے میں جو حکم دے گا وہ اہم ہے۔ اہم کیوں؟ چونکہ واجب فوری ہے، لأن استیفاءہ ینحصر بذالک الزمن، چونکہ واجب فوری ہے یعنی اس کا وقت وہی ہے، اس کے علاوہ وقت ہے ہی نہیں، جبکہ نماز کا وقت وہی بھی ہے اس کے علاوہ بھی ہے۔ بینما حالانکہ استیفاء الامر بالجامع، جامع یعنی جامع بین جامع الصلاۃ یتأتی بحصۃ اخری، اب اگر اول وقت میں ادا نہیں کی گئی مصداق نماز تو آخر وقت میں ادا کیا جائے گا، یہ ممکن ہے، جبکہ اس میں ایسی گنجائش ہی نہیں ہے چونکہ مضیق ہے۔ وہذا یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہذا یعنی وفقا لما تقدم، یہ وہ بات ہے جو موافقت رکھتے اس چیز کے ساتھ جو گزشتہ درس میں بیان ہو گئی، وہ یہ کہ ان الامر بالجامع یکون منوطا،
کہ جامع کے بارے میں جو امر ہے، جامع یعنی جامع بین صلات، بین صلات بین حصت مقدورہ وغیر المقدورہ، یہ امر مشروط ہے کہ بعدم الابتلاء بالازالۃ الواجب لیتے، کہ یہ صلے تب ہے، مشروط اس کے ساتھ ہے کہ جب ازل نجاست واجب نہ ہو، مکلف کے اوپر وہ نہ آیا ہو تو ہاں واجب ہے، اگر وہ آ گیا تو یہ واجب نہیں ہے۔ فسرنا عدم الابتلاء بعدم الامر، اگر ہم عدم الابتلاء کی تفسیر کریں کہ امر ہی نہ آئے، کمال ہے صاحب الکفایت، یعنی صاحب الکفایت فرماتے ہیں جب تضام آتا ہے تو جب آپ کہتے ہیں کہ ازل نظر فوری ہے تو ازل نظر یعنی صلح کا امر ہی نہیں ہے، تو کان معنی ذالک، اس کا مطلب یہ نکلے گا کہ ان الحصۃ المزاحمۃ من الصلاۃ لا امر بها، کہ نماز کا وہ حصہ جو تزاحم رکھتا ہے ازل نجاست کے ساتھ، اس کے بارے میں اصل امر ہی نہیں ہوا ہے، نتیجہ فلا تقع صحیحۃ، جب امر ہی نہیں ہوا تو اگر مکلف ازل نجاست کو ترک کر کے نماز انجام دیتا ہے تو اس کی صحیح نہیں ہے، کیوں؟ اذ آثرہ المکلف علی العبادۃ، چونکہ مکلف نے اقدام کیا ہے ازل نجاست پر۔ لیکن بھائی فسرنا عدم الابتلاء بعدم الاشتغال بامتصال المزاحمہ، اگر ہم عدم ابتلاء کی تفسیر کرتے ہیں کہ مکلف مشغول نہ ہو مزاحم امر یا متعلق امر کے امتصال میں مشغول نہ ہو، یعنی جو اس کی ضد ہے، تو کما علیہ المحقق علیہ النانی، جیسے محقق نانی اس نظریے کے قائل تھے، تو کان معنی ذالک، اس کا مطلب یہ نکلے گا کہ ان الامر بالجامع ثابت علی وجہ ترتب، کہ جامع کے بارے میں امر جو ہے ترتب کے ساتھ ثابت ہے اور ترتب کی وضاحت ہو چکی ہے۔ فلاح ات المکلف بالحصۃ المزاحمۃ من الصلاۃ، بس محقق نائنی کے نظر ترتب کی بنا پہ اگر نماز کا وہ حصہ جو عادل نجاست کے ساتھ تزاحم رکھتا ہے، مکلف اس نماز کو انجام دیتا ہے یعنی اول وقت میں، تو وقات میں صحیحتن، ایسا نہیں کہ اس کی نماز صحیح باطل ہو، بلکہ محقق نائنی کے نظر کے مطابق اس کی نماز بالکل صحیح ہے، جو کہ محقق صاحب کفایہ کی نظر میں نماز باطل ہے۔ تو طلاب کرام عزیز، آج کا درس اپنے اختتام کو پہنچا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔